ایک شیخ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ ہم لوگ میرا ایک پولیس میں دوست تھا، غالباً وہ ڈی ایس پی تھے اور ہم ایس پی کو ملنے جا رہے تھے. تو ہم پولیس اسٹیشن کی طرف گئے اور جہاں پارکنگ تھی، مین گیٹ کے سامنے، وہ دور تھی. تو ہم پچھلے والے گیٹ کے سامنے آ کے جو قریب پارکنگ تھی، کیونکہ دھوپ تھی، ہم نے قریب گاڑی پارک کر دی اور ہم نے کہا اپنے دوست سے ملتے ہیں. اندر جانے لگے تو وہاں پہ ایک پولیس آفیسر بیٹھا ہوا تھا کہ کون ہے جی، آپ لوگ نہیں جا سکتے یہاں سے، مین گیٹ سے آئیں، اوپر سے آئیں. تو نے کہا جی میں ایس پی، اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ میں اپنا نام بتایا اور مولانا صاحب نے کہا میرا نام یہ ہے، تو ہم فلاں ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. تو نے کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی، آپ اوپر والے گیٹ سے آؤ اوپر والے گیٹ سے آئیں. تو انہوں نے پھر اپنا نام بتایا کہ میں یہ ہوں اور ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے، ہمارا ٹائم سیٹ ہے، ہم ان کو بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا تھا، لیکن آپ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے، آپ جانے دیں ہمیں. تو وہ اس نے غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ اوپر سے آؤ فوراً سے، میں تو میں کہہ رہا نہیں ہوں. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ایس پی فلاں فلاں ہوں، اور دوسرے مولانا صاحب نے بھی ہی واز ویری فیمس تعارف کرایا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے سلوٹ مارا، کہا کہ سر معذرت، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ آ جائیں، بالکل یہاں سے آ جائیں. تو کہتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو چلا گیا اور ساری ہماری ملاقات ہو گئی، لیکن اصل جو چیز مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ کہ ہم چاہے سارا دن بھی کھڑے رہتے ہیں نا اور ان کو کہتے رہتے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، باہر دھوپ ہے، وہ لمبا راستہ ہے، ہمیں جانے دیں. انہوں نے ہمیں جانے نہیں دینا تھا جب تک ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اور وہ کھڑے ہو کے انہیں سلوٹ مارا. تو ہم جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے ہی ٹویٹ کرتے ہیں کہ اوپر سے آؤ، ہمارے لیے نہیں ہے، دیکھی جائے گی، کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اللہ کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کے میرے پہ کتنے احسانات ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اور پہچانیں گے، تو جب بھی قرآن کی کوئی آیت ہم پڑھیں گے یا جب بھی کوئی نبی کی حدیث پڑھیں گے، کھڑے ہو کے سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے سمعنا واطعنا. صحابہ نے کیوں عمل کیا ہر ایک چیز پہ؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی تھی، ان کو اللہ کی پہچان اللہ کی بھی نے کرا دی تھی. They knew who Allah subhanahu wa ta'ala is. اس لیے جو بھی آتا ان کو پتا تھا یہ کس ذات کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے وہ سمعنا واطعنا کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف سے آ رہا ہے کہ جب میں بیمار ہوں مجھے اس نے شفا دینی ہے، میں جب فقیر ہوں مجھے اس نے غنی کرنا ہے، میں جب پریشان ہوں وہ میری پریشانی دور کر سکتا ہے. تو ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے بیمار وہ کر سکتا ہے، میرے سانسیں اس کے ہاتھوں میں ہیں، میری نظریں اسی قبضے میں ہیں. وہ جس ٹائم چاہے مجھے تباہ برباد کر دے، مجھے موت دے دے، اور وہ جس ٹائم چاہے مجھے بلند و بالا کر دے اور عزت والا بنا دے. تو میں اس کے علاوہ کس کو راضی کروں؟ اس کے علاوہ ہے کون؟ تو اپنے رب کو جانے. دیکھیں نا، کوئی شخص اپنے اگر باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس باس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی لائکس، اس کی ڈس لائکس، اس کی ہابیز کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے باس کو کیا پسند ہے، اس کی ہابیز، اس چاکلیٹس پسند ہیں یا اس کو فروٹس پسند ہیں، اور جب بھی وہ گفٹ دیتا ہے اس کو وہی چیز دیتا ہے، اور اس کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے باس سے قریب ہوتا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رب سے قریب ہوں، ہمیں اپنے رب کے ناموں میں انٹرسٹ لینا چاہیے، ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ میرے رب کو پسند کیا ہے. اس لیے تو صحابہ کے ہر وقت سوال ہوتے تھے، یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سے ایسا اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بلند و بالا ہے، سب سے ان کا بڑا درجہ، بڑا مقام ہے؟ ہم کثرت سے احادیث میں دیکھتے ہیں اور صحابہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان کو چاہتے تھے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہم اپنے بچوں کے جو ہمیں سب سے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ملٹیپل نیمز دیتے ہیں. ان کو بچوں کے نک نیمز ہوتے ہیں، گڈو، پالو، ببلو، ٹونو، سب نام ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ہم اسے محبت کرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اتنے سارے نام ہیں. ہم نے کبھی پڑھا ان کے ناموں کے بارے میں؟ کبھی ہم نے ان کے ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ناموں کی امپلیمنٹیشن میری زندگی میں کیسے ہے؟ جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ غفار کتنا ہے، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو وہ الودود کتنا ہے، الوہاب کتنا ہے، جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ السمیع کتنا ہے، القدیر کتنا ہے. تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی انسان سے اس کی بیوٹی کی وجہ سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت میں شکار ہے، تو وہ جان لے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ سب سے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی شخص سے اس کی ڈومینین اور پاور کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے اور اسے امپریسڈ ہے، تو وہ جان لے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہت ایک رب العالمین کے پاس ہی ہے، ہر چیز اسی کی ہے.
اگر کوئی شخص کسی کی عزت کرتا ہے, کسی سے پیار کرتا ہے اس کی عزت اور مقام و مرتبے کی وجہ سے, تو وہ جان لے کہ تمام عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, کہ تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اگر کوئی شخص کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے, وہ بہت انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر کسی کو نوازتا ہے اور بانٹتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے. اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غنی ہے, بہت مال خرچ کرتا ہے, لوگوں پہ دن رات پیسے بہاتا ہے, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسانوں پہ اور جنات پہ خرچ کر رہے ہیں اور ہر مخلوق پہ خرچ کر رہے ہیں. ہر کوالٹی کا پینیکل اور پیک اور نروانا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہر صفت اللہ کی ذات میں کمال پہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب معراج کے موقع پہ گئے تھے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یا عائشہ نور نور فکیف ارا, عائشہ وہاں تو نور ہی نور تھا, اٹ واز آل لائٹ, میں کیسے دیکھ سکتا؟ جیسے ہم شدید اندھیرے میں ہونا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, پچ ڈارکنیس میں, اسی طرح جب پچ لائٹ ہونا اور بہت زیادہ لائٹ ہو تب بھی کوئی انسان کی آنکھیں جو ہے نا کچھ دیکھ نہیں پاتی. تو اٹس آل نور, لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس چادر کو ریموو کر دیں تو ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے اس دنیا میں. صحیح حدیث میں آتا ہے دس از ہاؤ بیوٹیفل ہی از. اتنی بیوٹی کہ ہماری یہ جو نیکڈ آئی ہے انسان کی اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جنت میں جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. یہ جو ہے نا ولدینا مزید, یہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے چہرے کا دیدار کریں گے. اور جب اللہ رب العالمین جل جلال الملک اپنے چہرے کا دیدار کریں گے تو پھر انسانوں کو جنت بھی بھول جائے گی کہ ہم جنت میں ہیں. ہر نعمت سے بڑی نعمت اس کی ہوگی. تو وہ ذات جو کتنا رحمان الرحیم ہے, ہر ایک سیکنڈ ہمیں نواز رہا ہے, اور پھر ہم سے ڈیمانڈز بھی اس کی بہت تھوڑی ہیں, اور اس کے لیے وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. اللہ صمد, تم عبادات کیوں کرتے ہو؟ اپنے لیے کرتے ہو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, تم احسان کرو گے تو اپنے لیے احسان کرو گے. تم اپنے لیے احسان کرتے, ہر بندہ اپنے لیے احسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو اس آسمان اور زمین, ان چاند سورج جنات انسان مخلوقات سب سے جو ہے نا غنی ہے, تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس اللہ کو جاننے, اس اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اس کا عرش کیسا ہے, اس کی کرسی کیسی, لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتا کے ختم کرتا ہوں یہ بات کو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حدیث میں آتا ہے دس فرسٹ ہیون ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. ایک بڑا ڈیزرٹ لے لیں آپ, اور اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اٹھا کے آپ ہیلی کاپٹر سے پھینک دیں, اور پھر ڈھونڈتے ہیں آپ کو ملے گی. حالانکہ آپ کو شاید پتہ بھی ہو کہ کس ہو سکتا ہے اس ڈائر میٹر میں گری ہو. You cannot find it because it's so huge and immense. This first heaven as compared to second heaven is like a ring in a desert. The second as compared to third is like a ring in a desert. Third as compared to fourth is like a ring in a desert, and fourth as compared to fifth is like a ring in a desert, and sixth to seventh, and the seventh to as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert, and the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh is like a ring in a desert. Allahu Akbar. یہ اللہ تعالیٰ کی, یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. What about the honor and the possessor of that arsh? اور اس کے جو ملائکہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, they are huge. ان کے کندھوں پہ وہ عرش ہے اور ان کے قدمین زمینوں کی گہرائیوں میں ہیں.